أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ عربی گرامر کورس آپ کو تعلیم حق یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ بغیر عربی گرامر کے ممکن نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ اسے یاد کروا دیں تو دوسری بات ہے، لیکن یاد کیا ہوا سبق اکثر بھول جاتا ہے، اور قاعدے سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی۔ تو لہذا آج ہمارا مختصر سا لیسن ہے، ہم نے انحاء پڑھ لیا ہے، اسم کی ساری بات ہم نے پڑھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں فعل کی بات جسے ہم صرف کہتے ہیں، اسے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ علم صرف کے حوالے سے اس کی اپنی اہمیت ہے، قرآن مجید کو سمجھا علم صرف کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ جیسے نحو کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح صرف کی اہمیت ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک عنوان ہے، اسم اور مصدر کا فرق۔ یاد رکھیے، اسم اور مصدر دو ایک ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، دونوں کا اپنا اپنا روٹ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی تعریف اور مصدر کی تعریف میں بڑا فرق ہے، لیکن پہچان کے اعتبار سے دونوں کی پہچان، اس کا اعراب تنوین ہوتا ہے، دو پیشے، دو زبریں، دو زیریں، جس میں غنہ کی آواز آ جائے وہ تنوین کہلاتی ہے۔ اسم کی تعریف دیکھتے ہیں، کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ چیز، شخص یا جگہ اسم کہلاتی ہے، اور اس کی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کتابٌ، اب یہ اسم ہے، اور فعل مصدر کی تعریف میں ہم دیکھتے ہیں، مصدر کسی کام کا کرنا، کام کا کرنا، ہونا، سے نہ پایا جائے، زمانہ نہ پایا جائے، زمانہ نہ پایا جائے، لیکن اس میں زمانہ برآمد ہو۔ زمانہ برآمد ہو، بس یہ مصدر کی تعریف ہے، اور مصدر کی پہچان کے اعتبار سے اس کا اعراب بھی تنوین ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف کے اعتبار سے بلا شبہ جدا جدا ہے، تو پہچان کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ تو اگر پہچان کے اعتبار سے ایک ہیں تو پھر مصدر کو اسم کیوں نہیں کہا گیا، اور اسم کو مصدر کیوں نہیں کہا گیا؟ بہرحال اس میں ایک بہت آسان بات ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر طعامن، جسے آپ کہتے ہیں کھانا، کھانا بیسیکلی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا لے آؤ، لہذا سالن روٹی لے آؤ، سالن روٹی، اس کو ہم کہتے ہیں کھانا لے آؤ۔ دیکھیے، کیونکہ اس میں ایک نام منف نام پایا گیا ہے، اور یہ دو زبروں سے بھی پڑھا جا رہا ہے، تو لہذا اس کا مطلب ہے یہ مصدر ہے۔ اب اس میں سے کیسے فعل برآمد ہوگا؟ دیکھیے، کھانا یہاں تک تو یہ
اسم کی پہچان کروا رہا ہے، لیکن نون الف نہ ہونے کے ناطے یہ مصدر بھی ہے۔ جب ہم اس کو اس سے فعل برآمد کرتے ہیں تو ہم کھانا سے کہتے ہیں کھایا۔ جب ہم کھایا کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک کام کرنے والا فاعل اور ایک زمانہ۔ اور زمانہ چونکہ کسی نے اس کھانے کو کھایا ہے، لہذا زمانہ بھی آیا تو پچھلے دور کی بات آ گئی، ماضی، تو لہذا بات سمجھ ہمیں آئی کہ مصدر کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا جس میں زمانہ نہ پایا جائے، ہونا پایا جائے لیکن زمانہ اس سے برآمد ہو جائے۔ تو جب ہم کھانے کو کھایا کہہ رہے ہیں تو اس میں زمانہ بھی نکل آیا، کام کرنے والا بھی موجود رہا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو لہذا ہم یوں سمجھتے ہیں قرآن مجید میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا، یہاں دیکھیے مصادر کتنے ہیں، جتنے بھی دو زبروں کے ساتھ آئے ہیں وہ مصدر ہے۔ رزقا سے رزقاً، رزقا رزقاً، اب یہ بطور مصدر۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے فرشا سے فرشن، اور ہم نے دیکھا والسماء بناءً، آسمان کو بطور چھت بنایا۔ بہرحال آسان قاعدہ سمجھتے ہیں، آسان یہ ہے کہ کسی بھی اسم کو جب آپ استعمال میں لے کے آئیں، کسی بھی اسم کو کسی بھی اسم کو استعمال میں لائیں تو اس سے فعل برآمد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں مارکر ہے، مارکر کسی چیز کا نام ہے، اور جب میں اس سے کیا کام کروں گا تو میں کہوں گا اس سے میں نے لکھنا ہے، یہ لکھنے کے کام میں آیا، لکھنا، مارکر سے میں نے لکھنا ہے۔ اب یہ بطور مصدر ہے، مارکر کو میں استعمال میں لایا، اس سے میں نے لکھنا ہے تو یہ مصدر بنا۔ تو جب میں اس سے کہوں گا عمل میں لاؤں گا اس کو، تو پھر استعمال میں لاؤں گا، عمل میں لاؤں گا تو میں لکھوں گا لکھا۔ جب لکھا آیا تو یہ فعل ماضی ہے اور کام کرنے والا بھی اس میں موجود ہے، تو یہ لکھنا مصدر ہے اور اس سے یہ فعل برآمد ہوا۔ آج کا ہم نے یہ لیسن آپ کے سامنے رکھا، سبق کے اعتبار سے تو یقیناً پیچیدہ ہے، ذرا مشکل بھی ہوگا، لیکن بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کتاب سے پڑھنا مصدر ہے، اور پڑھا، کتاب پڑھی، یہ فعل برآمد ہوا۔ اسی طرح کرسی اسم ہے، اور اس کو جب ہم استعمال میں لائیں گے، بیٹھنا اس کا مصدر ہے اور بیٹھا وہ فعل برآمد ہوگا۔ تو یہ اسم اور مصدر کا فرق آج آپ کے سامنے رکھا۔ جزاک اللہ خیر۔